کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر اپنی اپنی عقل اور شعور کے تحت جو ہے وہ بات کر دیتے ہیں. اب ظاہر ہے ہمارے ہاں ایک تصور کا تصور جو ہے وہ بھی موجود ہے, اور اس میں بڑے بڑے کمال لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں نے پیدا کیے ہیں. اب میں مثال کے طور پہ اپنے استاد کو ملتا ہوں, شاہ صاحب یہاں پر آتے ہیں, علماء آتے ہیں, میں ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ میرا ان کے آگے جھکنا بنتا ہے. اب اس پہ ایک شخص کہے گا آپ نے ان کو جھک کے ملے, آپ نے سجدہ کیا. اچھا میرے جسے کہتے ہیں نا, میرے دماغ میں جو تصور گناہ بھی نہیں ہوگا نا, وہ گناہ بھی میرے دماغ میں ڈالیں گے کہ نہیں یہ گناہ ہے. میں اپنے اساتذہ کے نیچے بیٹھوں گا, وہ کہیں گے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ چلیں درباروں کی مثال لے لیں, میں علی حجویر کے جاؤں گا یا میاں میر صاحب کے جاؤں گا تو میں سر جھکا کے جاؤں گا, ادب کے ساتھ جاؤں گا, وہاں جا کے فاتحہ کروں گا اور دعا مانگوں گا. کہیں گے جی قبروں پہ جانا جو ہے یہ, میں ان لوگوں کو کنسیڈر نہیں کر رہا جو شرک کرتے ہوں گے, میں ان کا دائی نہیں ہوں, لیکن یہ چیزیں جو ہیں ان کو شرکیہ تصور مسلک کی وجہ سے کر رہے ہیں یا نظریے کی وجہ سے؟ بلال بھائی دیکھیے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پورے عالم اسلام میں آپ کو اتنی نہیں ملتی جتنی وہ سب کانٹیننٹ میں ملتی ہیں. انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے, شرک, بدعت اور گستاخ, یہ سارا یہ فنومنا ادھر زیادہ ہے. کیا باقی دنیا میں مسلمان نہیں بستے؟ کیا وہاں تصوف نہیں ہے؟ کیا صوفیاء نہیں ہے؟ کیا ترکی میں بزرگ نہیں ہیں؟ سارے مسلمان آتھر جو قرآن کے ہیں نا, تفسیر والے, حدیث والے, بخاری شریف لے لیں, یہ سارے نان عربز ہیں. جی بالکل ایسے ہی, یہ نان عربز ہیں. تو اب یہ جو لوگ ہیں کیا یہ بریلوی ہیں؟ نہیں. کیا یہ جو ہیں وہ پاکستان میں رہنے والے وہ سو کالڈ سنی ہیں کہ جن پر آپ کہیں گے کہ یہ چونکہ آج کی پیداوار ہے؟ یہ ایک تسلسل ہے, یہ ایک اسلام جو ہے اس کو آپ جب سمجھیں گے تو آپ کو اوپر سے نیچے آنا پڑے گا. آئسولیٹ کر کے چیزوں کو جب آپ لیں گے اور پھر آپ اپنے خطے کے حالات میں جب آتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ اس تشدد میں جاتے ہیں, اور اس کی باقاعدہ ریزنز ہیں کہ اتنا تشدد ہمارے معاشرے میں یا سب کانٹیننٹ میں کیوں آیا. اس کی پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے جس کو کبھی اگر ڈسکس کرنے کا موقع بنا تو اس کو بھی ڈسکس کیا جانا چاہیے کہ وائے بر صغیر باقی عالم اسلام میں یہ اتنا پرتشدد انداز کیوں نہیں ہے اسلام کو بیان کرتے ہوئے جو یہاں پہ موجود ہے. اچھا اب ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہم شرک کا جو نام ہے وہ لے رہے ہیں, لیکن نیچے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم اپنی اوپر والی بات کے ہی خلاف کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے تو یہ شرک ہے. اب میں قرآن مجید پڑھ دیتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اب یہ رؤوف یہ اللہ نے اپنی صفت بیان کی ہے. اسی طرح آپ آ جائیں سورہ فاتحہ شریف میں, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم, اللہ وہ ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آئیے سورہ توبہ کی آخری آیت کی طرف, سیکنڈ لاسٹ آیت کی طرف. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہاں رؤوف الرحیم جو ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے. اب یہ قرآن ہے, دونوں قرآن کے میں پڑھ کے آیات بتا دی ہیں. وہاں اللہ اپنے آپ کو رؤوف فرما رہا ہے, یہاں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف فرما رہا ہے. وہاں اللہ خود کو رحیم فرما رہا ہے, یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم فرما رہا ہے. تو اب سوال یہ ہوگا کہ جب آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے اسماء جو ہیں اس میں کسی کو شریک کر دینا, یہ صفات میں شریک کر دینا, تو اللہ تو خود بیان فرما رہا ہے. پھر اس کو کیسے آپ ایکسپلین کریں گے؟ رائے لے لوں قاری صاحب. شیخ نے پہلے بات کی, ایک تو یہ ہے کہ شرک میں اللہ کو جو واجب الوجود مانتا ہے, یہ انہوں نے پہلی بات کی. اب آپ بتائیں کہ جو لوگ واجب الوجود انہوں نے بات کی نا عبداللہ محمدی صاحب نے, اس کی تفسیر کرنے کیا مطلب اس کا؟ یعنی اللہ کی ذات میں شرک کی شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود ماننا. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ تو وہ سمجھ رہے ہیں, انہوں نے پہلے بیان کر دیا نا, میں اب اسی کے مطلب. نہیں, واجب الوجود سے مراد کیا ہے, کیا مطلب؟ اس کو مستقل بذات وجود ماننا اور اپنی ذات کو, ہاں اللہ کے سوا کسی, اللہ کے سوا کسی. لیکن یہ ہے کہ یہاں میرا ایک سوال بھی ہے اور ساتھ میں جواب بھی دیتا ہوں کہ جو لوگ بتوں کو پوچھتے تھے جی, تو کیا بتوں کو واجب الوجود مانتے ہیں؟ اتتخذوا اصناما آلہہ, جو درختوں کو پوچھتے ہیں, درختوں کو کسی آدمی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ واجب الوجود ہے, مستقل بذات ہے اور وہ اپنے آپ ہے, قائم بذات بنفسی ہے.
کوئی بندہ نہیں مانتا، لیکن قرآن اس کو شرک کہہ رہا آپ اس بات کو آسان کر دیں گے ذرا، ہے۔ آسان سمجھ آئیے آپ دیکھیں انہوں نے اصطلاحات استعمال کی نا اللہ کے متعلق، آپ تفسیر کر دیں نا، آسان کر دیں. یعنی کوئی کلامی اصطلاح علم الکلام کی، ہاں جی نہیں، علم الکلام میں عقیدے کی بھی اصطلاح ہے، اور اس کے اندر مثال کے طور پہ ایک ہندو کے سامنے ایک کالے رنگ کا پتھر پڑا ہاں ہے، جی، وہ اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بھگوان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھگوان کا کیا ہے، کہتے ہیں ریپرزینٹیٹیو ہے. حضرت نے شرک کی تعریف کی ہے کہ شرک اس وقت ہوتا ہے کہ کسی ذات کو جب پکارا جائے ہاں اور اسے واجب الوجود سمجھا جائے اور اسے مستحق عبادت سمجھا جائے، یہ دو لفظ استعمال کیے نا، مستحق عبادت سمجھا جائے. میں یہاں سے سوال اور جواب دے رہا ہوں کہ جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں جی، وہ کوئی بھی کسی کا بھی یہ نظریہ نہیں ہے کہ یہ قائم بذات نفسی ہیں، بذات خود قائم یعنی ہیں. کہ یہ خود بھگوان خود نہیں ہے، بھگوان، ہاں. یہی کہتے ہیں نا آپ. اور دوسرا یہ ہے کہ جو درختوں کو پوجتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ درخت ایک ہاں، تو ذریعہ پھر ہے. اس کا مطلب یہ شرک کی تعریف تو یہ نہ ہوئی جو حضرت نے کی ہے. اچھا، شرک کی وہ تعریف چلے آپ فرما دیں نا، میں نے کہا. آپ فرما دیں. اور پھر دوسری آپ بات تو یہ نہیں نا فرما رہے، آپ تو وہ شرک، میں نے تو شرک ظلم عظیم تعریف تو نہیں نا. میں نے 5 چیزیں بیان کی تھی، شرک فی الذات، شرک فی الاسماء، اور اسی طرح ساتھ ساتھ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثلا میں بتاتا ہوں، میں بتا رہا ہوں، تو شاہ یہ صاحب، کیا ہوا؟ پھر بات میں نے پورا قرآن جی پڑھ کے نا سپارہ بھی یاد کر رہا ہوں، ساتھ یہ رات کو تراویح بھی سنانی. وہ چیز یہ ہے کہ مثلا جیسے حضرت نے کہا کہ رؤوف رحیم، یہ صفات آتی ہیں، لیکن ایسی صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، مثلا خالق کی ذات ہے، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور مخلوق کے اندر دکھائے، اچھا، اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں. اللہ کی یعنی کہ رحمان کی لگائی جا سکتی ہے، خالق کی نہیں لگائی جا سکتی. نہیں، جو اللہ نے خود لگائی ہے، اچھا جو مخلوق کے لیے خود لگائی ہیں وہ ٹھیک ہیں. اچھا، وہ کیا رؤوف ہے، رحیم ہے، اس طرح دیگر صفات. الجھ گیا نا مسئلہ. نہیں الجھ نہیں گیا، بات سمجھے. مثلا اللہ کی ذات کا نام ہے عزیز، جی، اس سے مشرکین نے نام رکھا عزا. ہاں، اللہ کی ذات میں الہ اور لات نام رکھا. اب اللہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں کیا مطلب دیکھیں بات یہ ہوئی ہے کہ شرک اس کو کہتے ہیں کہ جب کسی غیر اللہ کو پوجا جائے گا اور غیر اللہ کو پوجنے کے ساتھ اس کے سامنے سجدہ بھی کر دیں لیکن عبادت نہ سمجھے، اس کے سامنے پاؤں بھی اس کے ہاتھ لگا دے لیکن اس کو سجدہ نہ سمجھے، اس کو عبادت نہ سمجھے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے خیال میں اس کو عبادت سمجھتے ہیں جھک کے ملنا؟ دیکھیں تعظیم ہے، اور تعظیم بسا اوقات وہ شرک کی طرف مائل کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں نا، آپ کو ایک صاحب نے کہا قوموا الی سیدکم، قوموا الی سیدکم. اللہ کے رسول نے فوری فرمایا آنا محمد آنا عبداللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں. لا تطرونی، میرے متعلق مطالبے نہ کرو. لوگوں کو سمجھ آئے گا. دیکھیں آپ کی بات سر کے اوپر سے، دیکھیں سر کے اوپر نہیں، لفظ اصطلاح تو انہوں نے اصطلاح کی. بھائی جان آپ نے اپنی بات کرنی ہے نا. میں نے اپنی بات کی ہے، لہذا صرف اللہ کے سامنے ٹینشن کھڑا ہونا اور اللہ کے سامنے جھکنا، یہ سوال ہی نہیں تھا. یہی سوال ہے. یہ تو سارے مانتے ہیں نا کہ یہ عبادت ہے. حضرت ہم تو سمجھنا چاہ رہے ہیں مثال کے طور حضرت سے شرک کی تعریف سن لینا پھر، تاکہ اسی کے اوپر بات کریں. میں وقفے پہ جاتا ہوں، واپس آتا ہوں. سوال یہ نہیں ہے کہ اللہ کے آگے کوئی نہیں جھک رہا یا کسی اور کے آگے جھکنے کو کوئی اللہ کہہ رہا ہے. لوگ غلط فہمیوں میں کیوں کہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ یہ شرک ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ قبروں کا پجاری ہے. کوئی کسی کے آگے جھک رہا ہے تو کہہ رہا ہے اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے. میں نیتوں کو کیسے جان سکتا ہوں کہ اس کی نیت کیا ہے؟ جھکنے کی ادب ہے یا عبادت ہے؟ اس پہ فتویٰ کیسے لگتا ہے؟ آ کے واپس یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں.